ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حاضرین ولیت شام، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 100 تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد اہل مکہ پر، جو اہل ایمان تھے، ان پر مکہ مکرمہ میں رہنا منع فرما دیا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے ان پر اللہ نے مکہ میں رہنا حرام کر دیا تھا۔ یہ حبیب کریم علیہ السلام ہجرت کر گئے تھے، پھر ان کے لیے بھی وہاں رہنا منع کر دیا گیا کہ وہ بھی نہیں رہ سکتے وہاں۔ اس کی وجہ یہ تھی، اور اس وقت جو ہے تمام اہل ایمان پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا لازم کیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے حکمت یہ کار فرما تھی، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو وحی یہاں آ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا مقر اور اپنا ٹھکانہ مدینہ منورہ کو بنا لیا تو وحی جو ہے پھر وہاں آنا شروع ہو گئی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان پر لازم کیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیں، اور جو وحی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اس وحی کو سیکھیں، اور یہی وجہ تھی کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں فجر کی نماز جہاں کہیں بھی ہوتے تھے وہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے جی، اور مختلف لوگوں کے طبقات بن کے بیٹھ جاتے، حلقے لگ جاتے لوگوں کے، جو پہلے جانے والے ہوتے تھے کام پر وہ چلے جاتے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اس طرح کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حلقے کے پاس خود تشریف لے جاتے اور انہیں جا کر کے وحی سنایا کرتے تھے، اور آخر میں وہ اصحاب صفہ رہ جاتے تھے جنہوں نے پورا دن اور رات مسجد نبوی میں ہی گزارنا ہوتا تھا۔ آخر میں پھر آقا علیہ السلام ان کو تعلیم و تعلم فرماتے، وہ ان سے انتظار میں ہوتے تھے کہ کب آقا علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوں اور رات کو نازل ہونے والی وحی جو ہے وہ ہمیں سنائیں۔ اس آیت مبارکہ سے اس کے جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور بھی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، جن لوگوں سے سستی ہوئی نا، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد بھی انہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی مدینہ کی طرف، کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، تو وہ لوگ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے، آسائش ہونے کے باوجود، سہولت ہونے کے باوجود اور آسانی ہونے کے باوجود۔ جی، ہجرت کر سکتے تھے، پھر نہیں کی ہجرت انہوں نے۔ جو معذور تھے، مجبور تھے، آسانی نہیں تھی، یعنی کہ کچھ تھا نہیں، ان کے پاس سواری نہیں تھی، باقی معاملات تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے، وہ نہیں گئے، ان کے لیے معافی ہو گئی تھی۔ جن کے پاس آسانی تھی پھر نہیں گئے، وہ لوگ سارے پھر بدر میں ابو جہل کے ساتھ آئے تھے، ابو جہل کے ساتھ آئے۔ ان کا وہاں ارادہ یہی تھا، انہوں نے باقاعدہ مشورہ کیا تھا، اگر رسول اللہ علیہ السلام اس جنگ میں فتح یاب ہوتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اگر ابو جہل جیتتا ہے تو ہم ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ بتائیں، یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے دوری اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ آہستہ آہستہ بندے کا دل کفر کو پسند کرنے لگتا ہے، پھر سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے، ایسا ایسا بندے کا دل کفر کو پسند کرنے لگتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سستی اختیار کی، بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مکے کے مشرکین کی بھی بہت بڑی تعداد جی وہاں سے بچ کے آئی تھی۔ 70 لوگ مارے گئے تھے نا ان کے، 1000 سے زائد لوگ تھے وہاں ان کے گئے ہوئے، تو 70 لوگ ان کے مارے گئے، باقی مشرک بچ کے آئے ہیں۔ اور ان میں جو جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں مدینہ میں نہیں آئے تھے، ان میں سے ایک بھی بچ کے مکہ نہیں گیا، ایک بھی بچ کے مکہ نہیں گیا۔ باب اندازہ لگائیں، یہ معاملہ آج بھی ہو رہا ہے جی۔ آج بھی جب لوگ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو پھر دشمن جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے، دشمن مسلط ہوتا ہے پھر تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد پوری دنیا کے اندر، سب سے زیادہ
قتل و غارت کسی کی ہو رہی تو وہ مسلمان کی ہو رہی ہے. سب سے زیادہ سستا خون جس کا ہے اس وقت پوری دنیا میں تو صرف مسلمان کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، اب جو بندہ علم دین سے دور رہا نا اس کا انجام یہ ہوا ہے. یعنی تھے کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن مارے کن کے ہاتھوں جا رہے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کے ہاتھوں. اور اللہ نے فرشتے بھی بھیجے تھے، فرشتوں کے ہاتھوں بھی مارے گئے ہوں گے، ظاہری بات ہے. علم دین سے دور رہے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دور رہے، وحی سے دور رہے، نتیجہ یہ نکلا، یعنی ذہن اتنے تک بن چکا تھا اگر دنیاوی فتح، ظاہری فتح ابو جہل کو ہوتی تو اس کے ساتھ مل جائیں گے، اگر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو ہوتی تو پھر حضور کے ساتھ مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا پیچھے رہنا بالکل پسند نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ مشورے کرتے پھرتے ہو کہ کس کے ساتھ ہونا ہے تم نے، میں تم نے ہونا ہی نہیں ہے، تمہارا وجود ہی باقی نہیں رہنا. پھر وہی ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا دیکھیں، غور کریں، یہ آیہ مبارکہ جو ہے مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ جانے کی ضرورت پر دلالت کر رہی ہے کہ مدینہ منورہ جانا ہی کیوں ہے، نیت کیا لے کے جانی ہے اہل ایمان نے. وہ نیت فقط جو ہے وہ علم دین کے حصول کی تھی. آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو کس نیت کے ساتھ جاتے ہیں؟ عمرہ کرنے جاتے ہیں کس نیت کے ساتھ جاتے ہیں؟ اب بتائیں نا، کوئی بندہ یہاں سے چنیوٹ جا رہا ہو، اس کا روٹ نہ ہو چنیوٹ جانے کا، کوئی رشتے دار نہ ہو، چنیوٹ جا رہا ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ فرنیچر لینے جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے نا، فرنیچر لینے جا رہا ہے. کوئی بندہ کپڑے کی مارکیٹ میں گھس رہا ہو تو کیا کہیں گے؟ کیوں جا رہا ہے؟ کپڑا لینے جا رہا ہے نا. جوتے کی دکان میں جا رہا ہے بندہ، جوتے کی دکان میں جا کے کوئی بندہ تمباکو تھوڑا مانگے گا. جوتے کی دکان میں جانے والا بندہ جو ہے ان سے دہی تھوڑی مانگے گا، بھی 1 کلو دہی تول دے مجھے، کبھی بھی نہیں ہوگا. اب ذرا غور کریں نا، یہاں سے لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے کر کیا رہے ہیں؟ نیت کیا ہے ان کی؟ کسی بندے کی نیت یہ ہوتی ہے حصول علم کی. رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں بھی ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے. جو کچھ حضور لے کے ہیں وہ تو کسی نے مانگا نہیں. آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہی دینے آئے ہیں. وہ علم مانگ نہیں رہا کوئی، علم کی تڑپ ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے کسی کو. اور یہی نقصان ہوا ہے کہ آج وہاں جا کے لوگ جو ہیں وہاں کے جوس کی اور پانی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. جوس پیا، لسی پی، ہم نے البیک کھایا، بس یہی. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے آج جو ہے وہ اس کو یعنی کہ عمرے کا رکن بنا لیا ہے، حج کا رکن بنا لیا ہے. سیلفی کو، سیلفی ہوگی، البیک ہو گیا اور لسی ہوگی وہاں کی لبن. یہی ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا تھا یار؟ ہمارے بزرگ سفر کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ علماء کو تو کم از کم بالکل نہیں چاہیے کہ وہ جناب جا کے اس طرح کی حرکتیں کریں. جو بندہ پڑھنے پڑھانے والا ہے اگر وہ بھی جا کے وہاں بازاروں میں گھومتا رہے، جیسے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اب ہوتا پتہ کیا ہے؟ بندہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، اور مزدوری ملنے کے وقت میں مزدور بھاگ جائے، ملے گی مزدوری اس کو، وہ کہے گا میں کہاں اس کو، اتنا بندہ بے قدرہ ہے میں بھاگ کے جاؤں اس کو مزدوری دینے کے لیے. جو بندہ 20 دن رمضان کے روزہ رکھے، عبادت کرے، وہ آخری عشرہ جو ہے لیلۃ القدر پانے کا، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھم چھم برس رہی ہوتی ہے، وہ مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے. عید کی رات مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، چاند عید کا دن جو ہے وہ مزدوری ملنے کے اعلان کا وقت ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ جو ہیں جیسے ہی آخری 10 دن آتے ہیں، خواتین سمیت، مرد تو مرد ہیں، خواتین بھی وہ بھی بازاروں کو رخ کر لیتی ہیں، روز بازار جا رہی ہیں، کچھ لینا نہیں لینا ایسے بازار گھومنے جا رہی ہیں. چل بھی پروین جا رہی ہے میں بھی ساتھ چلی جاؤں، وہی اس کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے بھائی؟ فلاں جا رہی ہے تو میں بھی ساتھ چلی جاؤں، کچھ نہیں لینا، ایسے گھوم پھر کے واپس آ جاؤں. کیوں بھائی؟ تو یہی حال ہمارے لوگوں نے، سچی بات ہے. آج جو ہے نا عمرے کو انہوں نے پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے. عمرے کو بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ان کا حال یہی ہوتا ہے، پورا دن بازار میں گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں بازار، جا رہے ہیں بازار، آ رہے ہیں بازار، جا رہے ہیں بازار. اوپر سے موبائل کی نحوست ہے، موبائل پہ جناب وہ ایک چیز پیچھے دکھا رہے ہیں، یہ والا، یہ کلر نہیں، یہ والا کلر، یہ والا. بھئی آپ گئے کیوں تھے؟
لاکھوں روپیہ آپ نے خرچ کیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، ایک دن سنجیدہ ہی نہیں ہوا یار وہاں جا کے۔ ہماری خواتین اسلام جو ہیں وہ کس طور پر سنجیدہ تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں یار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاتون آئیں مدینہ منورہ کی رہنے والی، کہیں مدینہ منورہ کی رہنے والی نہیں تھی، کہیں دیہات کی رہنے والی تھی، وہ آئیں آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی کہ آپ جو ہے نا مجھے رسول اللہ علیہ السلام کا مزار تو دکھا دیں، حضور کا مزار تو دکھا دیں۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جیسے ہی وہ ہٹایا نا دروازہ کھولا، میں نے اس خاتون کی نگاہ پڑی حضور کے روزے مزار مبارک قبر مبارکہ پر، کہتے ہیں وہیں پہ گری اور فوت ہو گئی۔ عشق تو یہ تھا ہمارا یار، عشق تو یہ تھا ہمارا۔ ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں میں مکہ شریف میں گیا، وہاں ایک میں نے بوڑھی خاتون، تمام بوڑھی خاتون، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ جناب غار پہ چڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اماں گر کے مر جائے گی، تھی پاکستان کی، گر کے مر جائے گی تو کہتے ہیں کہ وہ اماں کہنے لگی، اماں کا شوق دیکھیں، وہ کہنے لگی بیٹا چلو ماری گئی نا تو یہی فرشتے لکھیں گے کہ یہ رسول اللہ کی محبت میں حضور کو ڈھونڈتے ہوئے مری ہے، حضور کو تلاش کرتے ہوئے مری ہے، یہی لکھیں گے فرشتے، اور کیا لکھیں گے۔ کہاں شوق تھا یار، وہ کہاں آج گرے ہیں یار۔ مدینہ جا رہے ہیں، وہ جہاز میں بھی جناب فلمیں دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جہاز میں بھی فلمیں دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے پھر فلمیں لگی ہوتی۔ ہمارے استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، ان کی ہمشیرہ ان کو ملنے کے لیے آئیں تو ویسے ان کو لے گئے، یہ چبرجی میں جہاز نہیں کھڑا ہوا، انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا، خاتون بوڑھی تھی، انہوں نے اندر سے جناب دوپٹہ نکالا اپنا، اور جہاز جو ہے نا اس کے پاؤں صاف کرنے، پاؤں نہیں اس کے ٹائر، اس پہ کپڑا مارنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جہاز جو ہے نا مدینے جاتا ہے نا، اس لیے اس کو صاف کر رہی ہیں۔ تو بتائیں کیا وہ محبت تھی نا، اس محبت کا اثر یہاں دکھائی دیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر سچی بات ہے، میں نے اپنے بزرگوں کی اسلاف کی کتابوں میں پڑھا ہے، مسجد اقصیٰ میں بنی اسرائیل کے دور میں ہی مسجد اقصیٰ شریف میں ایک دن ایک واعظ نے اللہ تعالیٰ کے عشق پر خطاب کیا، ایک واعظ نے اللہ کے عشق پر خطاب کیا، وہاں 500 کنواری لڑکیاں اللہ کے عشق کا بیان سن کے فوت ہو گئیں۔ بتائیں، اللہ کے عشق کا بیان سن کے فوت ہو گئی۔ آج رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی ہمیں اپنا آپ ہی دکھائی دے رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، اپنے آپ کو دیکھے جا رہے ہیں بس۔ بتائیں، کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے جو بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ السلام کے عین مواجہ شریف کے سامنے، وہاں لوگ خواتین گھروں میں پڑی ہوتی ہیں، سر سے دوپٹے اترے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو بھائی یہ زیارت کرو، یہ حساب ہے۔ تو بھائی کم از کم جو جانے سے پہلے آداب تو سیکھ لیے جائیں۔ وہاں احرام باندھنا نہیں آتا مردوں کو، اور یہاں سے جناب گل پواؤ میں پھلاں دے ہارت میں مدینے چلی ہوں۔ مدینے جا رہا ہے بھائی، جو مدینے جا رہا ہے وہ تو شرمندگی سے جناب وہ ہل نہیں پاتا۔ ہمارے بزرگ پہلے بتاتے ہی کہاں تھے، ایسے خاموشی کے ساتھ نکل گئے۔ ایک بزرگ تھے وہ جاتے تھے جب بھی مدینہ شریف، کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ یہاں تو ایک ایک کو جا کے مل رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سیوا ہی کر دے، ہوتا نہیں ہوتا۔ بزرگ تھے وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے، وہ ایسے بس گئے واپس آ گئے۔ لوگوں نے ایک بار اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا حضرت آپ جاتے ہیں مدینہ شریف تو بتاتے نہیں ہیں۔ میں یار بتاؤ، کسی مجرم کے لیے اس کا آقا فیصلہ کر دے، اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، بتاؤ وہ ہار پہن کے جا کے لوگوں کو ملنے جائے گا؟ وہ تو ڈرتا ہوا جائے گا، یار مجھے رب تعالیٰ نے مجھے بلایا، وہاں میں جا رہا ہوں رب کی بارگاہ میں، کعبہ شریفہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، پتہ نہیں میرے لیے کیا فیصلہ ہو جائے۔ میں یہاں لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہوں، میں جب جناب عمرہ کر کے حج کر کے واپس آؤں تو جناب ایئرپورٹ پہ میرے نام کے نعرے لگیں، حضرت صاحب کی آمد مرحبا، حضرت صاحب کی آمد مرحبا، یہ نعرے لگے میرے لیے، نہیں سمجھ آ رہا۔ انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں کا تو مزاج یہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے، وہ ہر سال مدینہ شریف جایا کرتے تھے، اور مدینہ شریف جانے کا بھی ان کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ پہلے مکہ شریف جاتے تھے، حج کر کے واپس آ جاتے، پھر مدینہ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ نہ ہو کہ مکے کے سفر میں ہی حضور کی زیارت ہو جائے، بلکہ نہ، مکہ شریفہ سفر کرنے کے بعد بطور خاص مدینہ شریف آقا علیہ السلام کے روضہ طاہر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ نہیں جا سکے، خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا،
آقا علیہ السلام نے فرمایا یار اس بار تم نہیں آ سکے، ہم نے سوچا ہم ہی آ جائیں تیرے پاس۔ بندہ سچی طلب لے کے جائے، تڑپ لے کے جائے تو بھی پھر یوں نوازا جاتا ہے اس بندے کو، ہیں؟ جب معاملات یہی ہوں، سیلفی پہ معاملہ کھڑا ہوا ہو، ہیں؟ سچی ویسے یار آپس کی بات ہے، وہاں جا کے بندہ اپنے آپ کو سوچ ہی کیسے سکتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ ہی کیسے سکتا ہے بندہ، بتائیں نا۔ یہاں کو بندہ یار ایک چھوٹے سے پولیس والے کے سامنے کھڑا ہو کے موبائل نکال کے سیلفی نہیں بنا سکتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں یار اللہ تعالیٰ کے بعد میرے آقا علیہ السلام سے بڑا درجہ کسی کا ہے ہی نہیں، ہیں جی، اس بارگاہ میں جا کے سیلفیاں بنا رہے ہو یار۔ عالم دین جو ہے بطور خاص اس کے لیے تو بھائی لازم اور ضروری ہے وہ وہاں جائے تو کیا کرے، مسجد نبوی شریف میں وہاں بیٹھ کے مطالعہ کرے آقا علیہ السلام کے سامنے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جائے اور کتاب کھول کے پڑھے، کیونکہ میرے آقا حدیث پاک ہے، حدیث پاک سنن میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبی شریف میں، وہاں دو حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقے میں بیٹھے لوگ ذکر و اذکار کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، اور ایک حلقہ لگا ہوا تھا جہاں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو حلال حرام کے مسائل سکھا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام انتم علی خیر، تم دونوں حلقے والے خیر پر ہو۔ لیکن آقا علیہ السلام جا کے ان کے پاس بیٹھے جو ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے میرے رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا میں ان کے پاس بیٹھوں گا، میں ان کے پاس بیٹھوں گا۔ آج بھی کوئی بندہ چاہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جائے، تو میرے آقا علیہ السلام کی مسجد میں جا کر کے اس سے بڑا کوئی عمل کو نہیں۔ صحیح کہوں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، دین متین کی فہم والی کتاب پڑھیں، ایسی کتابیں وہاں پڑھنا جو آقا علیہ السلام کی سیرت والی ہوں، جو آقا علیہ السلام کے کردار جن میں لکھا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کے جہاد جس میں لکھا ہوا ہے، حضور کا بدر، یہ سارے اسفار آقا علیہ السلام کے لکھے ہوئے ہیں، سفر نامے حضور کے لکھے ہوئے ہیں، یہ والے پڑھے قربان جائیں۔ ویسے لوگوں کے سفر نامے میں، کسی کے سفر نامے میں شراب ہوتا ہے، کباب ہوتا ہے، کسی کے سفر نامے کچھ ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے سفر نامے میں رب کا جہاد ہے، حضور کے سفر نامے میں تلوار ہے جی، حضور کے سفر نامے میں رب تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے یار۔ بتائیں، میرے آقا علیہ السلام کا سفر اس کے علاوہ کوئی اور ہوا ہی کو نہیں، بتائیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام کے جو بندہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہی کھول کے حضور کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے لگ جائے، بتائیں مالک پکڑ کے اس کو رنگ نہیں دیں گے اس سیرت پہ، اس رنگ چڑھ نہیں جائے گا اس پر یار۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو بھائی پھر وہاں یہ کام کرے، زبردست عمل ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ذرا دیکھیں، یہاں مزارات پہ لوگ جاتے ہیں، وہ جا کے کیا کرتے ہیں، ہر بندے کو دیکھو، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مزار پہ جائے بندہ فاتحہ پڑھے، دعا کرے اس بزرگ کے لیے، یا اللہ ان کو ثواب بھیجتا ہوں، یہ کرے اور واپس آ جائے۔ سمجھ آیا نا؟ اور ہمارے بزرگ لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری عوام پہلے تو جا کے وہ دربار جو تھا نا اس کی گھنٹی کھڑکاتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں کھڑکا رہے ہو، خیر تو ہے، کنڈی لگی ہوتی ہے نا وہ کھڑکاتے ہیں۔ یہ میں پڑھاتا تھا یہاں جامعہ میں، تو وہاں لوگ آتے تھے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، آگے پہلے کنڈی کھڑکاتے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کہتے اجازت لے رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر بابے نے کہا ہے کہ آ جاؤ، کہتا کہا تو نہیں۔ میں نے کہا پھر گھسے کیوں، حیا ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے مشابہت کس کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے گھنٹے کے ساتھ ہے۔ کیسے جاہل صوفی ہوتے ہیں، ایک منٹ میں جناب اس کے وہ فضائل سنانا شروع کر دیں، دیکھو جی یہ تو وہ، کیوں بھائی جب تم اجازت لینے کے لیے کھڑکا رہے ہو تو پھر جب تک اندر سے بابا نہ کہے کہ نہ آؤ تو پھر جاؤ ہی نہ اندر، تم کیوں جا رہے ہو اندر بھائی؟ یہ نہیں سمجھ آیا؟ اور اسی طرح کر کے وہاں جو ہے مزار پہ جا کے پہلے جا کے دبائیں گے، قبر کو دبائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کس جاہل اور احمق نے ان کو سکھا دیا سارا۔ اور پھر ہر بندہ جا کے مراقب ہو رہا ہے، ایسے مراقبہ کر رہا ہے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے ابھی؟ جاہل بندے کو تو مناسبت ہی نہیں ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ تو صرف اہل مناسبہ جو ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مراقبہ کریں تاکہ وہ بزرگ کی روح جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو، لیکن یہ ہر بندہ عالم دین جو ہے جو بیٹھا حضور کا دین سکھا رہا ہے اس کے پاس بیٹھ کے نہیں سیکھتے، وہ کہتے ہیں جی بزرگوں سے ہمیں فیض مل رہا ہے۔ وہ بزرگ تمہیں پتہ بھی ہے ہر بندے کو کچھ نہیں میسر آتا بھائی وہاں، لیکن یہاں ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو
لگتا ہے ایسے بیٹھے ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی اجمیری کی قبر پہ خواجہ اجمیری بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ کک نہیں ہوتا ان کو۔ اس لیے نہیں بھائی، آقا علیہ السلام کے مزار شریف پر بھی آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضور کے صحابہ نے بیٹھ کے پڑھایا ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ حضور کے صحابہ نے بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے زندگی ساری مدینہ منورہ میں بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ نے کہا تھا جی آپ میرے پاس آ جائیں، میرے بچوں کو پڑھائیں، بغداد آ جائیں۔ میں نہ جس نے پڑھنا ہے میرے پاس یہاں آئے، میرے پاس آئے، یہاں میں یہاں پڑھاؤں گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چھوڑ کے نہیں گئے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پتہ کیسے پڑھاتے تھے حضور کی حدیث ہیں؟ ان کے لیے پہلے مسند بچھائی جاتی تھی، پورا تخت لگایا جاتا، مسند لگائی جاتی۔ ان کے آنے سے پہلے بخور جو ہے نا، خوشبو، مہنگی خوشبو ہوتی تھی بخور، اس کی دھنی دی جاتی تھی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لاتے تھے، اور ہر بار آپ غسل فرماتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، پہننے کے بعد پھر آپ آ کے بیٹھتے، پھر کہتے ہاں جی اب میں حضور کی حدیث سناؤں گا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ امام مالک کا دروازہ بجا رہے ہیں، دروازہ بجا کے امام مالک رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے ہیں۔ اندر سے امام مالک کی خادمہ آئی، پوچھا کہ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ نے کہا میں خلیفہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا حضور کی حدیث سننے آیا ہوں۔ ٹھہرو۔ امام مالک رضی اللہ عنہ بیت الخلاء میں گئے، نہانے لگے، پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ خلیفہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا پانی نیچے گر رہا ہے، اس نے کہا میں نے بلایا ہے، وہ نہانے لگے ہیں۔ جب واپس آئے مسند بچھا دی گئی، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، ہاں بھی پوچھو اب کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بات میری بھی تو بتائیں۔ اور میں جب آپ کو پتہ تھا خلیفہ آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے تو آپ نے پھر یہ کیوں کیا؟ میں جس کا میں نے فرمان سنانا تھا نا وہ ہر ایک سے بڑے ہیں، سبحان اللہ، حضور ہر ایک سے بڑے ہیں۔ تو کہا کہ میں آقا علیہ السلام کی حدیث شریف جو ہے نا ایسے نہیں سنا سکتا۔ بتائیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی حدیث بیان کرتے تھے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، ہاں جی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہتے تھے رسول اللہ نے بیان کیا، ساتھ انگلی کا اشارہ بھی کرتے تھے، یہ میرے آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ بتائیں، یہ مسجد نبوی شریف میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ تو بھائی وہاں جائیں نا تو آپ کتاب یہاں سے لے کے جائیں، اس سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے مسائل سیکھ کے جائیں، جو بھی بندہ جا رہا ہے، کیونکہ اب حجاج کرام روانہ ہو رہے ہیں تو اس لیے کوئی تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ لازم اور ضروری تھی کہ وہاں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، نیت کیا لے کے جانی ہے، سمجھ نہیں آیا بھائی؟ نیت کیا لے کے جانی ہے؟ اگر وہاں جا کے آپ نے گھومنا پھرنا ہی ہے تو یار کون سی شے ہے ایسی جو وہاں کی مارکیٹ سے ملتی ہے اور یہاں کی مارکیٹ سے نہیں ملتی؟ یہ پتہ نہیں کس نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ وہاں بھاگم بھاگ، اور آپ کو پتہ ہے جو البیگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، البیگ وہاں پہ جو مسجد نبی شریف کے ساتھ ان کی شاخ ہے نا، وہاں 2-2.5 گھنٹے سے پہلے ملتا ہی نہیں ہے، 2-2.5 گھنٹے سے پہلے، ہاں جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے ملتا ہے نہیں ملتا۔ اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بڑی لمبی روڈ پہ لائن لگی ہوتی، وہاں لوگ لائن باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے، یہی لوگ جو البیگ کے لیے 2.5 گھنٹے قیام کرتے ہیں نا، یہی 1.5 گھنٹہ قیام اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد نبی میں کر لیں، کعبہ مشرفہ میں 1.5 گھنٹے کا قیام کر لیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہاں سے آئیں تو ولی بن کے ہیں۔ ہاں یہی وجہ، جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں۔ نگاہ کی حفاظت نہیں ہوئی، دل کی حفاظت نہیں ہوئی، باقی کسی شے کی حفاظت نہیں ہوئی تو وہاں جانا پھر فضول ہی ہے نا بھائی، کس لیے گئے تھے ہم پھر؟ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے سچی بات ہے جو چیز ان سے چھن چکی ہے نا وہ علم چھن چکا ہے، ادب چھن چکا ہے۔ علم اور ادب، علم کا شوق نہیں رہا، ادب پاس ویسے ختم ہو گیا۔ ہمارے شیخ تھے رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے اہل سنت جو ہیں ان کے پاس صرف ادب ہی تھا، علم میں یہ کمزور تھے، عمل میں یہ کمزور تھے، صرف ادب ہی تھا ان کے پاس۔ تو پھر افسوس سے کہنے لگے کہ اب ادب رخصت ہو رہا ہے، اب ادب رخصت ہو رہا ہے، ادب نہیں رہا، نہ اللہ تعالیٰ کا ادب رہا ہے، نہ حبیب کریم علیہ السلام کا ادب رہا ہے۔ بتائیں نا، جتنے بھی جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، ادب ہے ان کے پاس؟ رب تعالیٰ کے گھر کعبے میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کعبے میں کھڑے ہو کے دھمکیاں لگا رہے ہیں، بتائیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، دھمکیاں لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بد دعا دینے کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہاں جا کے، تو کیا ہے یہ یار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے گھر میں پہنچ گیا پھر بھی تیرا دل صاف نہیں ہوا تو پھر تیرا جانا ہی کیا ہے؟ پھر مکے جانے کی دھکے ہی ہاتھ میں آتے ہیں، پھر مکے جانے کی برکت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔